اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سعدی طاعت اور عبادت کی صفت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ باب حرص کے بعد طاعت و عبادت کی ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تو نے حرص کی مذمت اور برائی سن لی تو اس کو چھوڑ کر طاعت و عبادت میں مشغول و مصروف ہو، اور اس میں ہرگز تکاسل اور تساہل اور سستی مت کر، اور ریا و سمع سے باغ، یعنی لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے عبادت نہ کر، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر اور نیت کو نیک اور درست رکھ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے شعر کے کثیرہ کے اقبال باشد غلام، بود میل خاطر بطاعت مدام۔ جس شخص کا کہ اقبال بلندی غلام ہوتا ہے، اس کے دل کی خواہش ہمیشہ بندگی کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی اگر اقبال تمہارا غلام ہے، اقبالیت بلندی، تو ہمیشہ بندگی کی خواہش تیرے دل میں رہے گی۔ نشاید سرز بندگی تافتن کہ دولت بطاعت توان تافتن۔ بندگی سے سر کو پھیرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دولت عبادت کے سبب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دولت دارین دونی دنیا کی دولت اسی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عبادت خدا سے مقبول خدا ہو جاتا ہے، اور جو مقبول خدا ہو جائے وہ خلائق کا بھی مقبول بن جاتا ہے، اور اس کو طرح طرح کے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں سعدی کہتا ہے سعادت ز طاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود۔ نیک بختی عبادت سے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جب عبادت کرے گا تو نیک بختی تمہارے ساتھ رہے گی، اور دل از نور طاعت منور شود، دل عبادت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے کہ جب انسان عبادت خدا میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کو سعادت دارین، دونوں دنیا کی، اس دنیا اور آخرت کی دنیا کی حاصل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی روشن و تابان منور ہو جاتا ہے، جس سے برے بھلے کاموں کی تمیز آسان رہتی ہے۔ اگر بندی از تہر طاعت میان، کشائش در دولت جاویدان۔ سعدی کہتا ہے کہ اگر تو واسطے عبادت باندھے گا کمر کو ہمیشہ، اگر ہمیشہ اپنی کمر کو عبادت کے واسطے باندھے گا، یعنی تیار رہے گا، تو کیا ہوگا؟ تو تجھ پر کھل جائے گا ہمیشہ کی دولت کا راز، ہمیشہ کی دولت کا راز، دروازے تم پر کھل جائیں گے کہ اگر تو خدا کی عبادت پر مستعد ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، تو تجھ کو
ہمیشہ کی دولت حاصل ہو جائے گی، یعنی تو زندہ جاوید سمجھا جائے گا اور ولی و مقرب خدا ہو جائے گا۔ زطاعت نپیچد خرد مند سر، کہ بالا زطاعت نباشد ہنر۔ عبادت سے عقل مند سر نہیں پھیرتا، اس لیے کہ طاعت سے، عبادت سے بڑھ کر کوئی ہنر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہنر ہے تو یہ عبادت ہی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر یہاں تو وہ حاضر ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں سعدی ہمیں بتاتا ہے کہ ز بحر عبادت وضو تازہ دار، کہ فردا ز آتش شوی رستگار۔ عبادت کے واسطے تو ہمیشہ اپنا وضو تازہ رکھ، ہمیشہ باوضو رہ، تاکہ قیامت کے دن دوزخ سے تو نجات پانے والوں میں شمار ہو۔ سعدی فرماتا ہے نماز از سر صدق بر پائیدار، کہ حاصل کنی دولت پائیدار، کہ نماز کو از روئے صدق، سچائی کے ساتھ قائم رکھو، تاکہ تو دنیا کی پائیدار دولت حاصل کرے۔ نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارے دل کو ہر طریقے سے آرام بھی حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے شعر میں لفظ عبادت کا آیا تھا، اسی کی یہاں تصریح ہے اور تخصیص کرتا ہے کہ ذکر نماز اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ اس میں کاہلی کرتے ہیں۔ نماز میں کاہلی مت کرو۔ زطاعت بود روشنائی یہ جان، کہ روشن ز خورشید باشد جہان۔ کیا بات ہے! عبادت سے حاصل ہوتی ہے جان کی روشنی۔ جان کی روشنی عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسے سورج سے جہان روشن ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے سے روح انسانی منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ پس عبادت جان کے لیے مثل آفتاب، مثل سورج کی طرح ہے کہ جہان کو روشن کرتا ہے۔ یہ جان لو، یہ جان لو تو گویا تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پرستندۂ آفرینند باش، دریوان طاعت نشینند باش۔ سعدی کہتا ہے تو ایسی عبادت کرے گویا تو اسی لیے پیدا ہوا ہے اور اس محل میں تم نے رہنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا، بس تو اسی کی عبادت کرتا رہ اور غیر اللہ کی طرف ذرا بھی التفات مہربانی مت کرنا، اور عبادت خانہ کی خلوت میں بیٹھ کر وقت گزار، اس لیے کہ عزلت گزینی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت میں جس قدر لطف اور مزہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لیکن یہ خلوت نفل عبادت کے لیے بہتر و مناسب ہے، مگر عبادت مفروضہ کا مسجدوں میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف میں سخت مضرت اور نقصان ہے۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، در عقلی میں راحت شوی شہریار۔
اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا تو راحت کی اقلیم، راحت کی بادشاہی میں بادشاہی تیری ہی رہے گی۔ سرز جیب پرہیزگاری برار کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے ظاہر کرے، اس لیے کہ بہشت پرہیزگار کی جگہ ہی ہوگی۔ اگلے شعر میں سعدی کہتا ہے ز تقویٰ چراغ عمل برفروز کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز۔ پرہیزگاری سے عمل کے چراغ کو روشن رکھ تاکہ تو بھی نیک بختوں کی طرح سعادت مند ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ تقوی سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ متقی جنتی ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عمل کا چراغ یا جان کا چراغ مرتے دم تک نور ہوتا ہے، نوردار ہوتا ہے، ورنہ بعض گناہوں کی شامت سے یہ چراغ مرتے وقت بجھ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ متقی آدمی نیک روز یعنی سعید اور اقبال مند ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم آخری شعر جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کثیرہ کہ از شر باشد شعار نہ ترسد ز آصیب روز شمار۔ جس شخص کا کہ شرع سے لباس ہوگا وہ نہیں ڈرے گا قیامت کے آصیب سے۔ جو شخص شریعت کا اتباع اور پیروی کرتا ہے اور ہر حالت میں دائرہ شریعت سے قدم باہر نہیں رکھتا، اس کو قیامت کا صدمہ اور تکلیف کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ سعدی کے اس سبق میں ہم مذمت شیطان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ سعدی اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دلاہر کے محکوم شیطان بود شب و روز در بند عصیاں بود۔ کہتے ہیں اے دل، جو شخص شیطان کا تابع فرمان ہوتا ہے رات اور دن گناہ کی فکر میں ہوتا ہے، اور رات کا دن اس کا سوچ ہی گناہ کا ہے، یہ کروں وہ کروں، یہ اس کا سوچ ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، موافق ہو، اس سے بجز گناہ کوئی کام ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے، شیطان ہی کام کرتا ہے، شیطان کا دوست ہے، جس کا نتیجہ آخرکار جہنم میں جانا ہے، اس کا نتیجہ ہی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شیطان کو اس طرح عذاب ہے کہ اے شیطان، میں بے شک بھروں گا دوزخ کو تجھ سے۔ تو سعدی کہتا ہے کہ اس شعر سے وہ شروع کرتا ہے شیطان کے بارے میں کہ اس کی مذمت کیا ہے شیطان۔ اگلے شعر میں سعدی کہتا ہے کہ کثیرہ کہ شیطان بود پیشوا کجا باز گردد بے راہ خدا۔ سعدی کی کیا بات ہے، کہتا ہے جس شخص کا کہ پیشوا شیطان ہو
تو وہ کہاں خدا کی طرف لوٹ کر جائے گا؟ نہیں جا سکتا ہے۔ ہر قوم اپنے امام کے پیچھے پیچھے اور اس کے تابع ہوتا ہے، پس جس کا امام شیطان ہو وہ خدا کی راہ کی طرف کیسے لوٹ سکے گا؟ کیونکہ شیطان تو خود دوزخ کی طرف چلتا ہے اور سب کو اسی راہ پہ چلاتا ہے۔ دلا عزم اسیاں مکن زینہار، زینہار یعنی خبردار، عزم اسیان مکن، گناہوں کا عزم مت کرو کہ تم کہو کہ میں یہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں بالکل یہ ارادہ ہی مت کرو، تاکہ کہ رحمت کند بر تو پروردگار، تاکہ حضرت پروردگار آپ پر رحم کرے۔ تم بالکل یہ دل میں نہیں لانا کہ میں اب ادھر جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، نہیں۔ یعنی نیک بخت آدمی گناہ سے بچا رہتا ہے، نیک بخت آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گناہ مثل ابر کے ہے اور قلب مثل سورج کے، پس جسے ابر سورج کے نور کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح گناہ دل کے نور کو چھپا لیتا ہے۔ زی اسیاں کند ہوشمند احتراز، کہ از آب باشد شکر را گداز، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ شکر پانی کے ساتھ ملایا جائے تو شکر گل جاتی ہے، تو گناہ بھی یہ گناہوں سے احتراز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے عقل مند گناہ سے اس لیے اجتناب اور احتراز کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جس طرح پانی سے شکر گل جاتی ہے، اسی طرح گناہ سے نیکی زائل اور برباد ہو جاتی ہے۔ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب، کہتا ہے کہ نیک بخت آدمی گناہ سے اس لیے بچا رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ گناہ بادلوں کی طرح ہے، مثل ابر کے ہے، اور قلب دل جو ہے وہ سورج کی طرح، جیسے ابر سورج کے نور کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح گناہ دل کو نور کو چھپا لیتا ہے۔ آگے جا کر سعدی فرماتا ہے کہ مکن نفس امارہ را پیروی، کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی۔ اب اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نفس امارہ کیا ہے۔ نفس امارہ، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو نفس امارہ وہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مکن نفس امارہ را پیروی، مت کر نفس امارہ کی پیروی، کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی، کہ اگر ایسا کرے گا تو اچانک کیا ہوگا، تو دوزخ کا قیدی بن جائے گا۔ نفس امارہ کی پیروی ہرگز مت کر، کیونکہ اگر پیروی اس نفس امارہ کی حاصل کرے گا تو ناگاہ دوزخ کا قیدی بن جائے گا۔ اگر بر نتابد زی اسیاں دلت، بود اسفل السافلین منزلت، اگر تیرا دل گناہ سے نہیں پھرے گا تو کیا ہوگا، اسفل السافلین تیرا مقام ہوگا۔ اسفل السافلین کیا ہے؟ اسفل السافلین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے ان کو اسفل السافلین کی طرف بھیج دیا۔
سوائے ان لوگوں کے الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ نہیں کریں گے تو اسفل السافلین کی میں یہ لوگ شمار ہوں گے۔ مکن خانہ زندگانی خراب، بسیلاب فعل بدو ناصواب، کہتا ہے کہ مت کر زندگانی کا گھر ویران، اپنے زندگی کا گھر جو ہے اس کو ویران مت کرو، اس لیے کہ برے اور نادرست فعل سے یہ سیلاب کی طرح بہہ جائے گا۔ یہ ہے کہ گناہ اور برے فعل مثل سیلاب کے ہوتے ہیں اور زندگی مثل گھر اور مکان کے، پس جس طرح سیلاب کے آنے سے مکانات منہدم و ویران ہو جاتے ہیں، اسی طرح گناہ اور برے کاموں سے زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اگر دور باشی ز فسق و فجور، نباشی ز گلزار فردوس دور، اگر تو دور رہے گا حرام کاری اور بدکاری سے تو گلزار فردوس سے دور نہیں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ بدکاری اور حرام کاری سے دور رہنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ تجھ کو جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ملے گی۔